السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت پیاری نعت تھی، اللہ کے نبی کی شان میں پڑھی گئی۔ اللہ قبول فرمائے، پڑھنے والے کو بھی لکھنے والے کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں سے دو ساتھی عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بلال نگر سے جناب عبد الرحمن صاحب، اور اسی طرح ان کے داماد، کیا نام ہے ان کا، امجد بھائی۔ انہوں نے ہم تمام کے لیے سلام بھیجا ہے۔ ابھی فی الحال مدینے میں ہیں وہ، ابھی مغرب کے بعد بات ہوئی ان سے، انہوں نے ہمارے سارے ساتھیوں کو سلام بھیجا ہے، سب سلام کا جواب دیں، دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے کہا ہے۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیں۔ تھوڑا جم کر جوڑ کر بیٹھیں گے بات کھلے گی، مرجھے ہوئے چہروں کے ساتھ، خمار بھرے چہروں کے ساتھ، نیند کے ساتھ سنیں گے، کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ جو علم ہے نا، سینہ بسینہ آیا ہے، گوگل کے ذریعے علم نہیں آیا، انٹرنیٹ کے ذریعے علم نہیں آیا، جو علم آیا ہے وہ سینہ بسینہ، آپ کی جتنی توجہ ہوگی بات ویسے کھلے گی۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ ساری چیز رب ذوالجلال کی طرف سے آتی ہے۔ آپ کی جتنے فکریں ہوں گی، آپ کی جتنی محبت ہوگی، اللہ پاک ویسے ہی بات کھولیں گے۔ اس لیے درمیان میں بہت ساری جگہ خالی ہے، ادھر ادھر پر کریں، آگے آ جائیں ساتھی۔ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، موقع نہیں کہ بھئی زیادہ وقت لیا جائے، مختصر بات ہوگی انشاءاللہ، نفع والی بات ہوگی۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آنے کو، بیٹھنے کو، جمنے کو اور جڑنے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات کو شب قدر بنا دے، کیونکہ شب قدر کی جو تعیین ہے وہ صرف اور صرف 5 راتوں کی تعیین ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے شب قدر کو بھلا دیا ہے، شب قدر کو بھلا دیا ہے۔ شب قدر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانے کے لیے سب سے پہلے رمضان المبارک کی پہلی 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا، تو اللہ کی طرف سے کہنے والے نے کہا کہ اس میں نہیں ہے، پھر درمیان کے 10 دن اعتکاف فرمائیں، اس میں بھی نہیں بتایا گیا، پھر آخر کے جو 10 راتیں ہیں اس میں اعتکاف فرمایا، تو اللہ کی طرف سے کہنے والے نے کہا کہ نبی جی آپ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر 21 بھی ہو سکتی ہیں، 23 بھی ہو سکتی ہیں، 25 بھی ہو سکتی ہیں، 27 بھی ہو سکتی ہیں، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ آج کی رات شب قدر ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ کے بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، ہمارا کوئی جاہ و جلال نہیں ہے۔ حالات ایسے ناساز ہیں کہ بس اللہ اللہ کر کہا جائے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اقراری مجرم ہیں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہم نے رسول اللہ کو ناراض کیا ہے۔
جو حالات کے تیور جو بتا رہے ہیں، آسمان کے جو تیور، زمین کے جو تیور، خشکی اور تری کے اندر جو بھی فسادات رونما ہو رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری کے اندر جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی انسانوں کے اوپر مصیبتیں نازل کی جاتی ہیں، فتنے اور فسادات آتے ہیں، چاہے وہ بارشوں کے ذریعے ہو، آسمانی آفت ہو، زمینی آفت ہو، یا اسی طرح غلات کی کمی، یا اسی طرح کافروں کا مسلط کیا جانا، اور اسی طرح سرکاروں کے تیور غلط ہوں، سرکار غلط ہو، ظالم بادشاہ کو متعین کیا گیا ہو، یہ سب ہمارے اعمال ہیں۔ ہم نے جیسے اعمال آسمانوں پر بھیجے ہیں ویسے ویسے اترتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آج کی رات شب قدر بنا دیں۔ آج کی رات شب قدر ہو گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر کی رات جب شروع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت جبرائیل امین کو آسمانوں سے بھیجتے ہیں۔ 70,000 فرشتے نہیں، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین کو سردار بنایا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کے اوپر اس کو نصب کرتے ہیں اور سارے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اگر شب قدر ہو گئی، جو بندہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، سجدے میں ہو، رکوع میں ہو، اور اسی طرح تلاوت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور اسی طرح جو سا بھی عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہو، تو اس کو باقاعدہ اس کی دعاؤں پر آمین کہو، اس سے مصافحہ کرو۔ وہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا پر آمین کہو، اس سے معانقہ کرو، اس سے ملاقات کرو۔ جب فرشتہ کسی سے ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے دل کو نرم کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کو، بولو بھائی، نرم کر دیا جاتا ہے۔ جب دل نرم ہوگا، یہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے گا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ یہ فرشتے کی ملاقات کا اثر ہوگا۔ دل شقی، دل بدبخت کب ہوتا ہے؟ گناہ کر کر کے دل کو بدبخت نہ بناؤ اللہ کے واسطے۔ یہ توبہ کی رات ہے۔ حضرت جبرائیل امین کعبۃ اللہ کے اوپر جھنڈا نصب کرتے ہیں، جن کے 100 بازو ہوتے ہیں، 100 پر ہوتے ہیں۔ 100 پروں میں صرف 2 پروں کو کھولتے ہیں۔ کتنے پروں کو بھائی؟ 2 پروں کو۔ اگر وہ 2 پروں کو کھولیں تو مشرق و مغرب کے سارے درمیانی حصے کو اپنے پروں کے اندر لے لیں۔ اب فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، فرشتے کی طاقت کتنی بڑی ہوگی۔ اب جس فرشتے کو رب ذوالجلال نے بنایا وہ رب کتنا طاقتور ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کرے کہ آج کی رات شب قدر ہو جائے۔ یہ رات عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ رات فضول کاموں کے لیے، صرف ناچنے کے لیے، لہو و لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے، پارکوں میں پھرنے کے لیے، روڈوں میں شو بنانے کے لیے، ویلنگ کرنے کے لیے، اور اسی طرح چراغاں کرنے کے لیے، حلوہ پوری کھانے کے لیے نہیں بنائی گئی یہ رات۔ یہ عبادت کے لیے بنائی گئی یہ رات۔ اللہ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات اگر کسی کو نصیب ہو گئی تو 1000 سال کی عبادت اس رات کے بدلے میں کمائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن اتارا گیا۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے شب قدر کو اتارا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینے کا اگر حساب لگایا جائے تو 80-82 سال ہوتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 80-82 سال۔ جس نے ایک رات عبادت کی اس نے مکمل 80-82 سال عبادت کی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ باقاعدہ رات کو عبادت میں گزارا جائے، کھیل کود میں، اور اسی طرح یہاں وہاں پر چاہیں، اور اسی طرح یہ وہ بیکار کاموں میں وقت گزاریں گے، بیکار ہو جائے گا وقت، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے باقاعدہ اپنے گناہوں پر رویا کریں۔ گناہ اتنے ہیں کہ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے، اتنے گناہ ہیں ہمارے۔ جوانی گزر گئی گناہ کر کر کے، بڑھاپا آ گیا پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حضور معافی مانگے۔ اللہ تو نے رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اللہ تو نے رمضان المبارک جیسی برکتیں عطا فرمائی، اللہ تو نے رمضان المبارک جیسی رحمتیں عطا فرمائی، مالک مجھ سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکا، میں نے جس طرح رمضان المبارک کی ساعتیں گزارنی تھی ویسے نہیں گزاری،
اللہ آج کی رات کو شب قدر بنا دے، میں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، مالک تو مجھے رحمت کی رسی ڈال کے سمندر میں ڈوب چکا ہوں گناہوں کی، اپنی رحمت کی رسی ڈال کے مجھے کھینچ لیں۔ یہ دعائیں مانگے اللہ سے، یہ دعا برکت کی ہے، رحمت کی ہے، مغفرت کی رات ہے، اور جو عشرہ چل رہا ہے یہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ اگر اس رات کے اندر اللہ کو منا لیا، رسول اللہ کو منا لیا، اللہ کی رحمتوں کے در کھلوا لیے، اللہ کے غضب کو بجھوا دیا اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو میرے دوستو بزرگوں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کا کچھ نہیں جاتا، اللہ کا کچھ جائے گا بھائی، ہمارا بن جائے گا، ہماری آخرت بن جائے گی، ہماری جنت بن جائے گی۔ اللہ کا کچھ نہیں جاتا، اس لیے اللہ کو منائیں، اللہ کو باقاعدہ اللہ کے سامنے سر جھکائیں۔ یہ رات اس لیے آئی ہے، صرف کھانا پکانا، ڈھول تاشے، چھم چھم کی زندگی، اور اسی طرح جوڑے بدل رہے ہیں اور کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے نہیں آئی ہے شب قدر، یہ 27 رات اس لیے نہیں آئی ہے۔ اور غلط عقیدے رکھنا کہ اس رات میں، پہلے بھی میں نے کہا تھا، شب برات میں باقاعدہ لوگوں کا طور طریقہ نہیں بدلتا، جتنا بھی بول لو ہم وہی کریں گے۔ ارے مول صاحب تو جو کہنا ہے کہہ، لیکن باپ داداؤں کا دین میں اس کو مان کے چلوں گا۔ ارے کب تک غفلت کی زندگی گزارو گے؟ یہی سمجھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور 1000 نمونے کے ڈشیں بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے، توبہ کرنی چاہیے ایسے عقیدوں سے۔ ہمارے ان دنیاوی نعمتوں کو کھائیں گے، واپس اگر آنا تھا تو گئی کیوں؟ ہمارے گھروں کی جو بزرگ عورتیں ہیں ان کے بہت غلط عقیدے ہیں، جو بزرگ احباب ہیں ان کے غلط عقیدے ہیں۔ سوچ کو بدلیں، شریعت ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، شریعت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کہا ہے، جس چیز کو لکھا ہے، جس چیز کو صحابہ نے کیا ہے وہ شریعت ہے۔ صحابہ کے دور میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ روحیں واپس آتی تھی، کہیں نہیں ملتا یہ ساری چیزیں۔ ایک مرتبہ گئی یا تو سجین میں لکھ دیا گیا یا تو علیین میں لکھ دیا گیا، نیک لوگوں کی روحوں کے قید خانے میں ڈال دیا گیا یا بد کافر فاسق و فاجر کی روحوں کے قید خانے میں پھینک دیا گیا، واپس نہیں آتا کوئی۔ اور جو عقیدہ رکھتا ہو، ارے باقاعدہ 5 وقت کا نمازی، توبہ تلا کرنے والا، جب کسی کو جنات اٹیک ہوتے ہیں، جب کسی کو بلائیں اور اسی طرح دوسری چیز آتی ہے تو سمجھتا ہے کہ فلانا مر گیا ہے، اس کی روح آئی ہوئی ہے میرے بچے کے بدن کے اندر۔ ارے تیرے نمازیں اٹھا کے مار دی جائیں گی، غلط عقیدہ رکھے گا، کوئی نہیں آتا، شیطان آتا ہے، وہ روح واپس نہیں آتی۔ اور ایک بات کیا کہتے ہیں، اجی کوئی فلانا ڈوب کے مر گیا، کوئی کٹ کے مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، اس کی روحانی آپ کے ستا رہی ہے، یہی تو عقیدہ ہے۔ ارے بھائی عقیدہ ہے نا یہ ہمارا، یہ غلط عقیدہ ہے، کوئی نہیں آتا واپس مرنے کے بعد۔ اگر ارے بھائی آنا تھا تو مرا کیوں؟ جب واپس آنا تھا تو گیا کیوں؟ اس کے لیے ڈشیں پکانا، اس کے لیے حلوہ پکانا، وہ جو کھاتا وہ رکھنا، بیڑیاں رکھنا، سگریٹ رکھنا، اور اسی طرح حلوے رکھنا، وہ جو ان سی چیز پسند کرتا تھا وہ ساری چیز رکھ کے وہ باقاعدہ فاتحہ پڑھنا اس کے اوپر۔ یہ تم نے اپنے پیٹ کے بھوجن کے لیے کیا ہے۔ ایسی رات میں، اتنی قدر والی رات، رحمتوں والی رات، برکتوں والی رات میں باقاعدہ ایسے غلط عقیدے رکھنا یہ کامیاب نہیں کرتا۔ اگر روح کو ثواب پہنچانا ہے، کچھ پڑھو، کچھ صدقہ کرو، اس کے نام سے کچھ دو، کھانے کھلاؤ، اس کے نام سے قرآن پڑھ کے بخشو، وہ خوش ہوگا۔ اللہ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، جب کسی کے والدین مر جائیں، جب کسی کے خاندان کا فرد مر جائے، اگر ایصال ثواب کرتا ہے کوئی بندہ، قرآن پڑھتا ہے، یاسین پڑھتا ہے، کوئی اور دوسری چیزیں بہرحال پڑھ کے فلانے کو پہنچانے کے لیے باقاعدہ ایصال ثواب کرتا ہے یا اس کے نام سے صدقہ کرتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، تو باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روح کے سامنے فرشتے بند تھال میں نعمتوں کے خزانے کیا مطلب ہے؟ نیکیاں بند تھالی میں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فلانے نے، تیرے بچے نے یا تیرے خاندان والوں نے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ روح خوش ہوتی ہے،
کیونکہ اس کا عمل ختم ہو چکا ہے، تمہارا عمل باقی ہے۔ یہ اصل کرنے کی بات ہے۔ یہ چھوڑ کے کھانے پکا کے فاتحہ دلا کے خود کا پیٹ بھرنا اور سمجھنا روحانی آ کے کھائے گی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ میری بات پکی ہے نہیں بھائی آپ بولو نا، غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح ہے نا؟ صحیح ہو تو مانو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بہو بیٹیوں کو اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کو سمجھاؤ کہ مول صاحب نے یہ کہا ہے آئندہ نہیں کرنی ہے فاتحہ، آئندہ حلوہ پوری پکا کے روح کے نام سے نہیں کھلانا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ روح آ کے کھائے گی، اور یہ سمجھنا ہر پیر جمعرات پر روحیں آتی ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کان کھول کے سن لو، یہ بہت غلط عقیدہ چل رہا ہے، خصوصاً ہمارے بلال نگر کے ایریے میں۔ اسے توبہ کرنی چاہیے، اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائیں۔ ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ کوئی باہر والا آ کے سمجھائے؟ نہیں سمجھا سکتا۔ تو بہرحال یہ رات برکتوں والی ہیں، اس میں عبادت میں جتنا زیادہ وقت لگایا جائے گا بڑا نفع ہوگا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اور ایک بات، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، ساری دنیا میں فرشتوں کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اب جب صبح ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو جیسے ہی صبح صادق ظاہر ہونے لگتی ہیں تو حضرت جبرائیل امین ساروں کو پکار کر کہتے ہیں، ایک زبان ہو کر سارے فرشتے جواب دیتے ہیں۔ جیسے ہی جواب دینا تھا واپس آ کے ایک جگہ جمع ہو کے آسمان کی طرف جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل امین، آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ پاک نے امت محمدیہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، امت محمدیہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے رحمت کی نظر فرمائی ہے، کرم کی نظر فرمائی ہے، اللہ پاک نے ہر ایک کو بخش دیا، اللہ نے ہر ایک کو بخش دیا، لیکن 4 لوگوں کو اللہ نہیں معاف کیا، اس کو باقاعدہ رخصت دی ہے، جب تک کہ وہ 4 عملوں سے توبہ نہیں کرتا اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ ارے شب قدر ہو، رحمت والی رات ہو، برکت والی رات ہو، 1000 مہینوں سے بڑھ کر جس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہو، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو اور کون سی رات میں مغفرت ہوگی؟ بولو اور کون سی رات میں ہوگی؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں 4 شخصوں کو اللہ نے معاف نہیں کیا ہے، باقی سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایک زانی جس نے زنا کیا، ایسے خبیث نوجوان بھی ہیں شب قدر کی رات میں بھی زنا کرتے ہیں، ایسے خبیث نوجوان ہیں جو رمضان کی مبارک ساعتوں میں زنا کرتے ہیں، ایسے نکمی عورتیں ہیں، ایسی نکمی لڑکیاں ہیں جو شب قدر میں اور رمضان المبارک جیسی مبارک ساعتوں میں زنا کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، آسمانوں سے کوڑے نہیں برسیں گے اور کیا ہوگا؟ ظالم بادشاہ ہم پر مقرر نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ولی ایسے ہی آدمی نہیں بنتا، آدمی ولی ایسے نہیں بنتا، توبہ کرنی پڑتی ہے، اللہ کے سامنے رجوع ہونا پڑتا ہے، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا موقع نہیں ملتا ہے گناہوں کا موقع، لیکن اللہ کو حاضر و ناظر جان کے سمجھتے کہ مولا تو دیکھ رہا ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، مولا زندگی بھر کے ایک گناہ ایک طرف ہیں، لیکن مولا مجھے گناہوں سے معاف فرما۔ باقاعدہ اولیاء کا درجہ بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک ولی گزرے ہیں کہ جن کا نام حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ، کیا نام بھائی؟ حضرت خواجہ مشکی، مشک یعنی خوشبو، ان کا نام الگ ہے لیکن پڑ گیا مشک، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ ان کے بدن سے، ان کے کپڑوں سے مشک کی خوشبو، حالانکہ مشک استعمال نہیں کرتے ہیں پھر بھی کیا بدن سے مشک کی خوشبو آ رہی ہیں۔ تو لوگوں نے اور اسی طرح خاندان والوں نے، قبیلے والوں نے، علاقے والوں نے نام ہی رکھ دیا خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ۔ کیا رکھ دیا؟ خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ۔ ہندوستان کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ یہ اللہ والے نوجوانی کی عالم ہے، خوبصورت اللہ پاک نے چہرہ دیا، خوبصورت جوانی دی، نمازوں کی پابندی، ذکر کی پابندی، قرآن کی تلاوت تھی، اللہ نے نبیوں والی صفات کے ساتھ ان کو مزین کیا تھا۔ آتے جاتے نماز کے لیے، جب بھی نماز کا وقت ہوتا مسجد کے لیے جاتے، گھر واپس آتے تو کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ راستے میں ایک بڑھیا نے روک لیا،
اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں ایک بیمار عورت پڑی ہوئی ہے. اللہ والے تو مجھے چہرے سے اللہ والا معلوم ہوتا ہے, چہرے سے نبی والا چہرہ معلوم ہوتا ہے, شاید کہ تیرے درود میں, تیرے دم میں, تیرے سورہ فاتحہ پڑھنے میں, تیرے قرآن کی تلاوت کرنے میں, تیری تھوک میں اثر ہو کہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے. اب اللہ والا ہوتا ہے, دل میں انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے, انسانیت کی محبت ہوتی ہے, انسانیت کی بھلائی کا جو رونا ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے دلوں میں ہوتا ہے. اور مان گئے, ٹھیک ہے چلیں دیکھیں آپ کے مریض کو دیکھتے ہیں. اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے, بڑا عالی شان گھر تھا, داخل ہوئے, تھوڑا آگے گئے تو یہ کمبخت جو بڑھیا تھی اس نے اندر سے باہر سے لقب کر دیا. غور سے سنیں میری بھائی, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, ولی ایسے نہیں بنتا. گناہوں کے کرنے سے بدن سے بدبو پھوٹتی ہے, نیک اعمال کرو خوشبو نکلے گی بدن سے. بعض نوجوان, بعض آدمی ایسے ہیں بغل میں کھڑا نہیں جاتا, اتنی گندی سڑیل بدبو آتی ہے. یہ کیا ہے؟ گناہوں کی بدبو ہے. آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, ہاتھ کا زنا, زبان کا زنا, اور اسی طرح ہاتھ پیر کا زنا, اور اسی طرح ساری باڈی گناہوں میں ملوث ہے تو خوشبو آئے گی, بدبو پھوٹتی ہے بدبو. تو کیا کہتے ہیں حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ, لقب کر دیا. دیکھا کہ خوبصورت ایک حور جیسی عورت کھڑی ہوئی ہے, بناؤ سنگار کر کے, کاجل لگا کے, میک اپ کر کے, اور گجرا لگا کے, اور زلفوں کو نکھار کے باقاعدہ سامنے آ گئی ہیں, اور کہنے لگی اللہ والے میرے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا, تو نے مجھے نہیں دیکھا, میں ہر روز آتے جاتے تجھے دیکھتی ہوں. میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں تجھے جیسے طریقے سے بھی حاصل کروں, بہرحال میرے دل نے یہ گوارا کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ مجامعت کر لوں, میں تجھے حاصل کر لوں. آج میں نے تجھے حاصل کر لیا تو میری خواہش پوری کر. وہ اللہ والے تھے, وہ ہمارے جیسے نوجوان, آپ کے جیسے نوجوان نہیں تھے, ہمارے جیسے نوجوان نہیں تھے کہ موقع مل گیا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ گناہ کا موقع نہیں ملا, موقع مل گیا گناہ کر لے گا, موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہیں کوئی مل جائے. یہ اللہ کو کیا وہ دکھائے گا. حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ باقاعدہ کہنے لگے میں یہ نہ نہیں کر سکے گا, مجھے تو اللہ کو منہ دکھانا ہے, میں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, یہ گندا کام نہیں کر سکتا میں. کہا اگر نہیں کرے گا سارے محلے کو اکٹھی کر لوں گی, تو میرے گھر آیا, میں تیرے گھر نہیں آئی ہوں, ڈھنڈورا پیٹ دوں گی, بدنام کر دوں گی کہ تو میرے گھر میں زبردستی گھس آیا اور میری عزت لوٹنا چاہتا ہے, کر کام. اور کہنے لگے نہیں, دل نے انکار کیا. اور اسی طرح رب ذوالجلال کی جو اللہ کی طرف سے جو کیا کہتے ہیں بھائی, خوف مانے آیا کہ اللہ یہ کیسا وقت آیا. اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور کہنے لگے کہ اچھا میں تیری خواہش پوری کروں گا. جانے کہیں کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہو رہا کہاں سے نکلے. اب انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کچھ اپنی قضائے حاجت کر کے آئے, آدمی فارغ ہو کے آئے. تو کہا ہے, جاؤ اوپر. اب گئے, دیکھا وہاں پر غیاظت پڑی ہوئی ہے. انہوں نے اللہ کی طرف منہ دکھایا, کہا اللہ میں نے یہ دن نہیں دیکھنا تھا, بہرحال تو میرا امتحان لے رہا ہے, تو نے امتحان لیا میرے ایمان کا, میری عفت و پاک دامنی کا, میری جوانی کا. اللہ کل قیامت کے دن میں بدنام نہ ہو جاؤں. میں دنیا میں بدنام ہونا چاہتا ہوں لیکن آخرت میں سزا نہیں بھگتنا چاہتا. اور کہتے ہیں وہ جو غلاظت پڑی ہوئی تھی سارے بدن پر مل لیا انہوں نے, بدن پر اور اسی طرح کپڑوں پر سب مل لیا. اب کہتے ہیں جیسے ہی وہ کواڑ کھولا باہر آیا تو جو ملکہ کی طرح بیٹھی ہوئی اس کا انتظار کر رہی ہے, وہ کہنے لگی اتنی بدبو پھوٹ رہی ہے, یہ کوئی گندا آدمی ہوگا, یہ کوئی پاگل دیوانہ, اس کو بھگاؤ یہاں سے. اب جیسے وہ وہاں سے نکلے سر پٹ بھاگے, غسل خانے سیدھا گئے. میرے گندے ہو گئے کپڑے, بدن گندا ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے کہ بدبو پھوٹ رہی ہے. اب سیدھا گئے, غسل کیا, کپڑے دھوئے, بدبو تو زائل ہو گئی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہاں سے باہر نکلے تو کہتے ہیں اللہ پاک نے وہ جو بدبو تھی اس کو خوشبو میں بدل دیا.
بدن سے مشک کی خوشبو آنے لگی، کپڑوں سے مشک کی خوشبو آنے لگی، اور کہتے ہیں یہ ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک گھنٹے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، کہتے ہیں مرتے دم تک ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ، کیا جی؟ خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ، جو بندہ رمضان میں بھی زنا کرتا ہو، جو عورت رمضان میں بھی زانیہ بنی ہو، جو مرد رمضان میں بھی زنا کرتا ہو، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، دل کی حفاظت نہیں ہوتی، کانوں کی حفاظت نہیں ہوتی، غیر محرموں کی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو گھور گھور کے دیکھتا، یہ باقاعدہ تراویح بھی پڑھے، رمضان کے روزے بھی رکھے، لیکن شب قدر میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ ارے باقاعدہ مضبوط ذرائع سے بات چلی ہے۔ نیلور میں جتنا زنا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا، میرے حال لڑکے جا کے آ جاتے ہیں، فارغ ہو کے آ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبہ کا دن ہے، توبہ کا دن ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ جو خوف الہی سے جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہوں، جو خوف الہی سے جس کی روح پرواز کر جا، اللہ 2 جنتیں دے گئے ہیں۔ واقعہ سناؤ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، جس کی چڑھتی جوانی کے پیچھے ہزاروں فلا، ابھی جس طرح واقعہ پیش ہوا، یہ بھی مسجد کے لیے جانا آنا ان کا ہوتا ہے، اللہ والے ہیں، تابعی یا صحابی، بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انہوں نے زمانہ پایا، چڑھتی جوانی تھی، خوبصورت چہرہ تھا، ماتھے کے اوپر سے نور ٹپکتا تھا، ان کی نظریں نیچے رہتی، لیکن جو نظروں کا جو خطا ہوتا ہے یہ بڑا گندا خطا ہے۔ اس لیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو بھی کہا ہے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو بھی کہا ہے کہ عورتیں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو۔ صرف مرد تابع نہیں ہے، شریعت کا مرد مکلف نہیں ہے، عورت بھی مکلف ہے۔ جب آگ دونوں طرف سے لگتی ہے، آگ دونوں طرف سے لگتی ہے، تبھی باقاعدہ کچھ عمل وجود میں آتا ہے۔ ایک طرف سے آگ ہو تو کچھ نہیں ہوتا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی نے باقاعدہ اس کو گھورنا شروع کیا، 1 دن گھورا، 2 دن گھورا، شیطان نے باقاعدہ کام کیا، بے تحاشا محبت میں پاگل ہو گئی لڑکی اس نوجوان کے، حالانکہ نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ میری بھی کوئی عاشقن بیٹھی ہوئی ہے، نوجوان کو نہیں پتا۔ اب کہتے ہیں یہ جو عورت تھی اس کی ایک بوڑھی باندھی تھی، ایک بوڑھی باندھی، اس نے دل برداشتہ ہو کے اس عورت بوڑھیا سے کہا، جو تجربہ کار تھی، پکی جو تھی، اس سے کہا کہ اماں جی آپ تو میری باندھی ہو، ماں بیٹی کی خواہش پوری کرتی ہے، میری ماں کی طرح ہو، یہ الگ بات ہے کہ آپ میری باندھی ہو، آپ میری ایک خواہش پوری کر دیں۔ یہ نوجوان جو آتا جاتا ہے، اس کو جب دیکھتی ہو تو دل کے اندر بجلیاں گرنے لگتی ہیں، کچھ کام بنا دو کہ میرا اس سے ٹانکا بھیڑ جائے۔ اب کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور، بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ تو کام بن جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب بڑھیا نے کچھ بڑا سا سامان رستے میں رکھوایا، رات کا وقت تھا، عشاء کا وقت تھا۔ اب اس نوجوان کو حدیثیں سنانے لگی کہ کسی کی مدد کرنا اور کسی کے کام آنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے، اللہ اس کے اوپر اتنی نیکیاں دیتا، اتنی نیکیاں۔ بہرحال وہ نوجوان پگھل گئے، حدیثیں سنی، اللہ کے نبی کی حدیثیں، پگھل گئے۔ اب کہتے ہیں وہ آئے، وہ بڑا سا کچھ سامان تھا، اٹھا کے کہاں لے کے آئے؟ بولو بھائی گھر میں رکھا، پیچھے سے تالا لگا دیا، یہی واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اب وہ عورت جو تھی وہ خوبصورت بن کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ نوجوان جب بھی تجھے دیکھتی ہوں میرا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، تو مجھ سے ملاقات کر لے، میری یہ شوق ہے، میری زندگی بھر کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور نوجوان کے اوپر جو خوف طاری تھا، اور کہا کہتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کہا، جب یہ بات سنی کہ مجھ سے گناہ کا کام ہونے والا ہے، کہتے ہیں وہ اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا،
فوراً انہوں نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب جیسے ہی گرنا تھا، اب انہوں نے نبض تو نہیں دیکھی، سانس نہیں دیکھی، بڑھیا کو فوراً بلا، کہنے لگی یہ تو گیا، سمجھ رہی ہیں کہ مر گئے ہیں، گیا۔ بڑھیا نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی اس کا حل کر دیتے ہیں، رات کا وقت ہے، تھوڑی نہ کسی کو پتا چلے گا، یہ ہم اس کی دوسری تو تھوڑی نہ اس کے گھر میں جا کے مری ہے، یہ ہمارے گھر میں آ کے مرا ہے، ابھی رات کا سناٹا ہے، تو اس کے پاؤں پکڑ، میں اس کے ہاتھ پکڑتی ہوں۔ اور دونوں نے ہاتھ اور پاؤں پکڑے، سیدھا جہاں پر مدینے کا اور اسی طرح جہاں پر لوگوں کی غلاظتیں سٹی جاتی ہیں، کوڑا کرکٹ، وہاں پر اس نوجوان کو لے کے جا کے پھینک دیا۔ اب جیسے ہی پھینکا گیا، ایک باپ تھا، ماں بھی نہیں تھی، بوڑھا باپ، سہارا بیٹا۔ اب باپ بہت تان کے رکھا، نماز کے بعد اتنی دیر میں آنے والا بیٹا، اب آئے گا، تب آئے گا، اب آئے گا، تب جب رات کافی گہری ہو گئی، پتہ نہیں چلا کہ بیٹا کہاں ہے۔ مدینے کے لوگوں میں انہوں نے شور کیا کہ میرا بچہ گھر نہیں آیا ہے۔ اب گئے ڈھونڈنے کے لیے، کہتے ہیں دیکھا غلاظت میں پڑا ہوا ہے، کوڑا کرکٹ جہاں پر پھینکا جاتا ہے، کچرا جہاں پر پھینکا جاتا ہے، وہاں نوجوان پڑا ہوا ہے۔ اب اس نوجوان کو اٹھا کر باپ نے اور اس کے رشتہ داروں نے اور اس کے خاندان والوں نے اور محلے والوں نے اٹھا کر لایا۔ اب جیسے ہی گھر میں ان کو لٹایا گیا، پانی کے اوپر، ان کے چہرے کے اوپر پانی کی چھینٹیں ماری گئی، چھینٹیں ماری گئی، تو کہتے ہیں فوراً اٹھے، اللہ نے ہوش دیا اور کہا بیٹا کیا معاملہ تھا، تجھے وہاں پر کس نے ڈالا، یہ تیری حالت کس نے بنائی ہے؟ اور کہا ہاں کہ ابا جی اس طرح کا معاملہ پیش آیا، میں روزانہ نماز کے لیے جاتا تھا، ایک عورت میری عاشق ہو گئی، جب اس نے مجھے دعوت زنا دیا تو میں خوف خدا سے میری روح، اللہ پاک نے باقاعدہ میری روح کو خاموشی کی اختیار کروا دی اور مجھے بے ہوشی عطا فرما دی۔ جیسے ہی یہ لفظ سننا تھا، یہ لفظ اس نے زبان سے نکالا، پہلے تو باقاعدہ بے ہوش ہوا تھا، خوف خدا کا غلبہ اتنا طاری ہوا، کہتے ہیں کہ اس نوجوان کا انتقال ہی ہو گیا۔ ہے کوئی نوجوان آج کے زمانے میں موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کوئی مل جائے بس، وہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، زنا کر کے شرم نہیں آتی ہے، آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے شرم نہیں آتی ہیں، جو آنکھیں غیر محرم کی طرف دیکھتی ہوں ان آنکھوں کے اندر اللہ پاک باقاعدہ گرم گرم لاوا ڈالیں گے، گرم گرم سلائیاں پھروائیں گے، سیسا، پگھلا ہوا سیسا ان آنکھوں کے اندر ڈالیں گے، چسکا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، باپ بیٹے کا انتقال ہو گیا، نوجوان بیٹے کا، رات میں ہی کفن دفن کر دیا، تجہیز و تکفین دونوں ہو گئی۔ اب صبح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے آئے، سارے صحابہ موجود ہیں لیکن ایک بوڑھے صحابی موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی، ہر روز نماز کا پابند، صوم و صلات کا پابند، آج فجر میں کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے بتایا امیر المؤمنین جوان بیٹے کا رات میں انتقال ہوا ہے، باپ کے اوپر صدمہ بڑا ہے۔ اسی طرح خوف خدا کے ذریعے اس کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے سارے صحابہ کو چلو گھر میں، ہمارے ساتھی کے گھر کے اندر صدمہ ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے بیٹے کا جو انتقال ہوا وہ خوف خدا کی وجہ سے ہوا ہے، چلو ابھی چلتے ہیں۔ اب گئے حضرات صحابہ، کندھوں کے اوپر رومال ڈالا ہوا، دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں۔ ماجرہ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اور کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ معاملہ ہوا ہے، ایک عورت نے دعوت زنا دیا تھا، میرے بیٹے کا جو خوف تھا اللہ کی طرف سے وہ بڑا اتنا غالب آیا کہ اللہ نے اس کی روح اپنے پاس بلا لی ہے۔ اور ہاں یہ بات ہے، اللہ کہتے ہیں نبی کی زبانی اللہ نے یہ کہلوایا ہے قرآن میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کی روح خوف خدا کی وجہ سے پرواز کر جائیں اللہ پاک اس کو 2 جنتیں دیں گے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، 2 جنتیں دیں گے اللہ پاک۔ ارے ہم دیکھیں تو صحیح معنوں میں نوجوان کو جنت ملی نہیں ملی؟ اب کہتے ہیں باپ بھی، رشتہ دار بھی اور صحابہ بھی سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس نوجوان کی قبر پر گئے۔ صبح ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، سارے قبر پر گئے، رات میں تازی لاش کو تجہیز و تکفین کر دیا ہے۔ اب کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے آواز دے کے نوجوان کو کہا کہ نوجوان، رب کہتا ہے، رب کا نبی کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَجَنَّتَانِ،
جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اللہ اس کو 2 جنتیں دیں گے۔ اللہ نے تجھے دیا نہیں دیا؟ کہتے ہیں قبر سے اندر سے اس نوجوان نے آواز دی کہ امیر المؤمنین، اللہ سچے، اللہ کے نبی سچے، آپ سچے ہیں، اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی ہیں، اللہ نے 2 جنتیں دے دی ہیں۔ خوف خدا کی وجہ سے آنسو گراؤ غلط عقیدوں میں، اور اسی طرح غلط حرکتوں میں کوئی بندہ اگر آج کی رات بھی توبہ نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سمجھ رہی میری باتیں؟ ایک زنا کا عادی جو زنا کر کے مر گیا ہو اس کی آج کی رات بولو بھائی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا شراب کا عادی جو شراب کا رسیہ ہو، اللہ نے باقاعدہ اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جو زانی مرد اور زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے جو گند نکلتی ہے، اللہ اس کو پیپ میں اور جہنم کے لاوے میں تپائیں گے، اس کو کھولائیں گے اور اس کو پیش کریں گے کہ تو نے دنیا میں اللہ نے جس کو حرام کیا تھا اس کو حلال کیا، حلال سمجھ کے تو نے پیا، جس چیز کو اللہ نے خمر کہتے ہیں شراب کو، اس کو اللہ نے حرام کیا، تو نے اس کو پلا، یہ لے تیرا انعام فرشتہ پیش کرتا ہے۔ یہ پیتا آئے گا جو 1 گھونٹ شراب کا پیتا 7 دن کی فرض نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ کتنے دن کے بھائی؟ 7 دن کے روزے اگر اس نے رکھے ہیں قبول نہیں ہوں گے، 7 دن کی نفلیں، 7 دن کے فرائض، 7 دن کے نیک اعمال 1 گھونٹ پر۔ لیکن جتنا بھی بڑا شرابی ہو کبابی ہو دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، شرابی بھی ہو اللہ کا ہی بندہ ہے، کبابی بھی ہو اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ معاف کرنا جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں بشرطے کہ توبہ چاہے۔ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو یہ سارے حالات پیش آئیں گے کہ زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے اس کو پیالہ بنا کے پلایا جائے گا۔ اگر توبہ کر لی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا، شاید پہلے کبھی سنایا ہوگا، نہیں سنایا ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں۔ کہ جی دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے دیکھا کہ ایک زہریلا ڈنک اٹھاتا ہوا بچھو آ رہا ہے۔ دریا کے اندر سے ایک بڑا نمونے کا ایک کچھوا آیا ہوا ہے جس نے اپنی پیٹھ کو اوپر اٹھا کے کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ سمجھ گئے کچھ غیبی تکوینی نظام ہونے والا ہے۔ اب دور سے دیکھا ایک بڑا زہریلا کیا کہتے ہیں اس کو بچھو آ رہا ہے۔ اب یہ حضرت کہتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، اب آتے ہی اس نے وہ جو کچھوا تھا اس نے اس کی پیٹھ پر، کچھوے کی پیٹھ پر کیا کہتے ہیں اس کو بچھو نے آ کر اڑ کے وہاں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب یہ اس کو لے کے چلنے لگا پانی میں، دریائے نیل کے کنارے بیٹھا ہوا، اب اس کو کشتی بنا کے چلا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں دیکھنے کے لیے کرائے پر ایک ٹوکرا لیا، میں نے ایک، ہماری زبان میں دونی لیا، کشتی لی میں نے، اور کشتی والے کو پیسے دیے تاکہ میں اس کا پیچھا کروں کہ کہاں جا رہا ہے یہ۔ اب جیسے ہی وہ آگے جا رہا ہے میں پیچھے جا رہا ہوں، کچھوا بچھو کو سوار کر کے جا رہا ہے، یہ کشتی والا مجھے سوار کر کے لے کر جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی دریائے نیل پار ہوا تو کہتے ہیں ایک نوجوان سویا ہوا ہے، شراب کی حالت میں دھند ہے، وقت کا شہزادہ ہے، یہاں تک 2-3 کتابوں کے مطالعے سے پتا چلا شہزادہ ہے، شرابی کبابی ہے، شراب کی حالت میں ایسا لیٹا ہوا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کے اوپر کیا ہونے والا ہے ماجرا۔ اب یہ جیسے ہی انہوں نے بھی دریا کو پار کیا، اس کچھوے نے اور بچھو نے بھی دریا کو پار کیا۔ جیسے ہی دریا کو پار کیا اب وہ کچھوا وہیں ٹھہرا ہوا ہے، یہ بچھو کود کے جا رہا ہے۔ اب جیسے قریب آیا تو حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ یہ جو بچھو ہے اس نوجوان کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے، تو میں نے اٹھا کے ایک کیا کہتے ہیں اس کو لکڑی اٹھا لی میں نے۔ اب لکڑی اٹھا لی، اٹھانے کے بعد اس کو مارنے کے آگے بڑھ رہا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں اس نوجوان کے چند گز قریب ایک کوبرا سانپ بیٹھا ہوا ہے کالے قسم کا، ابھی اس کو ڈسنے کے لیے جا رہا ہے۔
تو اللہ نے تکوینی نظام یہ چلایا، یہ جو زہریلا جو بچھو تھا اس نے فوراً کود کے اس کے پھن کے اوپر ایک ڈنک مارا، اتنا زہریلا تھا کہ سانپ ایک ڈنک میں وہ لٹ پٹ ہو کے وہیں اس کا کہتے ہیں وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا سانپ، اور فوراً وہ جو بچھو تھا پھر وہاں پلٹا اور اس نے کچھوے کا انتظار، وہاں پر جو کچھوا انتظار تھا اس کی پیٹھ پر بیٹھا، پھر وہ چلا گیا۔ ابھی حضرت رحمت اللہ علیہ ذوالنورسی رحمت اللہ علیہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تماشا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ جو نوجوان شراب کی حالت میں اٹھا اور اس نے دیکھا کہ یہ اللہ والے کھڑے ہوئے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ والے نے کہا کہ اللہ کی غیبی مدد تیری مدد کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، نوجوان توبہ کر لے اللہ کے واسطے، زندگی میں کبھی شراب نہیں پیے گا، یہ معاملہ ہوا ہے، کوبرا سانپ کاٹنے کے لیے آیا، اللہ نے غیبی نظام چلایا، بچھو کو باقاعدہ وہاں سے بھیجا، کچھوے کو اس کی سواری بنائی، دریا برد کیا، دریا پار کیا، اور اسی طرح کہتے ہیں کوبرے سانپ سے لڑوا کے سانپ کو مروایا اور تجھے بچایا۔ تو نوجوان توبہ کر، اللہ کی رحمت تیرے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائی آج کی رات ہے، جو شراب کا رسیا ہو توبہ کر کے چلا جائیں، توبہ نہیں کیا آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا نافرمان، کس کا نافرمان؟ ماں باپ کا نافرمان، شب قدر میں شرک کرنے والا، چغل خوری کرنے والا بہت سارے آئیں گے، لیکن جو شب برات ہیں وہ 4 آدمیوں کے لیے، 4 آدمی اگر انہوں نے توبہ نہیں کی معافی نہیں ہے۔ ماں باپ کو دکھ دینا، ماں باپ کو ستانا، گالیاں دینا، کوسنا، ترچی نگاہوں سے دیکھنا، یہ میرے بھائی ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، ہر چیز۔ اگر بندہ زنا کیا ہے، شراب پیے، گندے عمل کیا ہے، اس کی سزا اللہ نے مؤخر کر رکھی ہے، لیکن ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والا، گالیاں دینے والا، جوتے برسانے والا، ماں باپ کو جیب کا خرچہ نہ دے کے دوسروں سے بھیک منگوانے والا، اللہ اس سے بھیک منگوائیں گے۔ ایک وقت آئے گا مرنے سے پہلے اللہ عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ جیو گے، اللہ زندگی آباد کریں گے، اللہ زندگی کو باقاعدہ ہونہار بنائیں گے، اللہ کامیاب، چین، سکون، راحت والی زندگی دیں گے۔ جو بندہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک مرتبہ فرما بردار بندہ اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے دیکھے، 2 ماں باپ ہوں تو اللہ پاک اس کو باقاعدہ اس کو حج مقبول کا ثواب دیں گے، اور 2 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، 1 ہو تو 1 دروازہ، 2 ہو تو 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ بچہ بھی ایسا ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ جو بندہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، جس نے ماں باپ کو ستایا اس نے اللہ کو ستایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر، اللہ کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ معاملہ پیش کیا کر، اعمال پیش کیا کر، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کیا کر۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، اجی ڈانٹنا، ڈپٹنا، بات کرنا، یہ کرنا وہ کرنا دور کی بات ہے، لیکن اف تک نہیں کہہ سکتے۔ 9 مہینے جس ماں نے پالا ہو، جس ماں نے باقاعدہ 9 مہینے اٹھا کر پھراؤ، اور اس کو گالیاں دینا، اس کو جس نے 2 سال دودھ پلایا ہو، جس کی چھاتیاں لٹک گئی ہو دودھ پلا پلا کے، اور جس باپ نے تیرے لیے اونچی اونچی امیدیں باندھ رکھی ہو، اپنا گودا نکال کے تیرے گودے میں بھرا ہو، اس کو آنکھیں دکھاتا ہے تو اللہ کا غضب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ تو اچھی زندگی جی پائے گا، اچھی زندگی گزار پائے گا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ماں باپ کا نافرمان ہے تو آج کی رات توبہ کر کے اٹھے، توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ فرما بردار بنو گے، اللہ دنیا سے بھی نوازے گا، آخرت سے بھی نوازے گا۔ ایک واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ سلیمان دریا کے کنارے جا، تیری بھی ایک نعمتیں ہیں، تیری بھی ایک سلطنت میں نے دی ہیں، جنات تابع ہیں، 70,000 انسان
70 ہزار جنات جب ان کا تخت اڑتا تھا، جب ہوا لے کر جاتی تھی تو 70 ہزار جنات، 70 ہزار انسان ایک تخت پر بیٹھتے تھے۔ اللہ نے چرند پرند درند ہوا اور اسی طرح جنات ہر ایک کے اوپر ان کی حکومت دی تھی۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ جاؤ ایک تکوینی نظام ہمارا دیکھ کے آؤ۔ اب سمندر کے کنارے گئے، کچھ ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ سمندر کے کنارے جانے کے بعد دیکھا کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اپنے جو جن ہے عفریت، ایک جنات کی ایک قسم ہے، ان کو کہا ایک جن کو کہ بھائی یہ دریا کے اندر غوطہ لگا کے دیکھ کے آؤ، کچھ معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو عفریت تھا اس نے باقاعدہ غوطہ لگایا، گہرائی تک گیا، کچھ نظر نہیں ہے، واپس آیا تھوڑی دیر کے بعد، حضرت جی وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ پھر اور ایک دوسرے جن سے کہا عفریت سے، تم دیکھ کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں ڈبل غوطہ اس نے لگایا، اندر کی تہ تک جا کے آیا، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اب جو جن کا قرآن میں جو تذکرہ کیا ہے قرآن میں کہ حضرت ان کے جو وزیر جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، آصف بن برخیہ نام تھا، اللہ نے ان کو بہت طاقت عطا فرمائی تھی۔ ان سے کہا کہ کیا معاملہ ہے، تم دیکھو، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے دیکھو اور اس کو حاضر کرو کہ کیا ہے یہاں پر۔ اور پھر کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر حضرت آصف بن برخیہ رحمہ اللہ نے ایک 3 گہرائیوں کے اندر سے ایک قبہ نکالا، انہوں نے سمندر کی گہرائیوں سے قبہ نکالا، جو سفید چاندی کی طرح چمکتا ہوا قبہ تھا، بالکل گول بنا ہوا، جس کے 4 دروازے، جس کے ہیرے جواہرات موتی یاقوت سبز جمرد 4 دروازے ہیں۔ 4 دروازے جیسے ہی دیکھے وہ باہر لایا تو کہتے ہیں وہ 4 دروازے کھلے تو اندر ایک نوجوان نماز پڑھتا ہوا نظر آیا۔ اندر ایک نوجوان، بولو بھائی، نماز پڑھتا ہوا نظر آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بغل میں جا کر بیٹھے، جب نماز ختم کی تو ملاقات کی کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے تیرا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور کہا کہ یہ میرے ماں باپ کی فرما برداری کے اوپر یہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے، مجھے میرے ماں باپ کی فرما برداری پر، میرے باپ اپاہج، میری ماں فالج نابینا، میرے باپ اپاہج، میری ماں نابینا، میں نے ان دونوں کی 70 سال خدمت کی ہے۔ ماں سب سے پہلے انتقال کر گئی، ماں کا انتقال ہو رہا تھا، ماں نے کہا کہ میرے اللہ میرے بچے کو باقاعدہ ایسی جگہ عبادت کی توفیق عطا فرما کہ جہاں پر شیطان کی رسائی نہ ہو۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اب جب باپ کا انتقال ہوا تو میں نے باپ کو کفن دفن کیا، تو باپ نے کفن دفن ہونے سے، روح پرواز کرنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ میرے بیٹے کو ہمیشہ زندگی کی حالت میں، ہمیشہ عبادت میں زندگی گزارے، اس کے لیے ایسے فیصلے فرما۔ اللہ نے دونوں دعا قبول فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے اپنے باپ کو بولو بھائی دفن کر کے واپس آ رہا تھا تو تھوڑی دیر بیٹھا تو مجھے اچانک ایک قبہ نظر آیا، ہیرے جواہرات کا، موتیوں کا، سب زمرد یاقوت کا، جس کے دروازے تھے، مجھے اچھا لگا، اندر گیا تو کہتے ہیں 4 دروازے بند ہو گئے، فرشتے نے مجھے اس کی سمندر کی گہرائیوں کے اندر اتار دیا مجھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تو کس زمانے کا ہے نوجوان، کتنی عمر ہو چکی ہے، کتنے سال ہو چکے ہیں، تو کس زمانے میں پیدا ہوا؟ وہ کہنے لگے وہ نوجوان، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حساب لگایا تو 1-2 دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ، 1 سال 2 سال، 50 سال 100 سال، 200-300 سال نہیں، حضرت ابراہیم کا زمانہ اور حضرت سلیمان کا زمانہ 2000 سال گزر چکے تھے۔ کتنے بھائی؟ 2000 سال سے باقاعدہ وہ نوجوان اس قبے میں نماز پڑھتا ہے، زندگی اللہ نے دی ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں بالکل کالی داڑھی، ایک بال سفید نہیں ہوا۔ ماں کی دعا، باپ کی دعا کہاں پہنچا گئی۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دو۔ یہ شاخ جب کٹ جائے گی آسرا نہیں ملے گا، چھاؤں نہیں ملے گی،
روتے پھرو گے دعاؤں کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ بے آرام سے خوش جاتے تھے ہمیشہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کوہ طور پر جا کر اللہ سے باتیں کرتے تھے. جب تک ماں زندہ تھی یہ کسی کا خوف نہیں تھا. جب ان کی ماں انتقال کر گئی، جب یہ اکڑ کر کوہ طور پر جا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ آرام سے چلو، دعا دینے والی میرے پاس آ چکی ہے، دعا دینے والا تیرے لیے کوئی نہیں ہے. ماؤں کی دعائیں بہت اونچی لے کر جاتی ہیں. اللہ کا واسطہ ماں باپ کو دکھ نہ دو. جو ماں باپ کو دکھی کر کے شب قدر میں ہاتھ اٹھا کے آنسو بھی بہائے لیکن اللہ اس کو معاف نہ کرے، اس سے بڑا خبیث انسان کون ہوگا؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کالے بال ہیں بالکل. اور حضرت سلیمان پوچھنے لگے نوجوان کھانا کیا ہے، 2000 سال سے کھا کیا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت جی اللہ کے نبی حضرت سلیمان، اللہ پاک نے ایک پرندے کو میرے لیے مقرر کیا ہے، وہ باقاعدہ چونچ سے انسان کے سر کے برابر زرد جیسی کوئی چیز نکالتا ہے، پیلی چیز جو شہد سے زیادہ میٹھی، جنت کے مزے جس کے اندر ہیں، اس کو جب میں کھاتا ہوں میری ساری بھوک پیاس نیند سب ختم ہو جاتی ہے. ماں کو راضی کرنے کا انعام ہے، باپ کی خدمت کرنے کا انعام ہے. باپ اپاہج ہو، ماں نابینا ہو، 70 سال جس میں خدمت کی ہو، اللہ نے انعام نہیں دینا اور کیا دینا ہے؟ اس لیے ماں باپ کو راضی کر کے چلے جاؤ، دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی. جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علقمہ کو دفنانے کے بعد جنت البقیع کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے اللہ کی لعنت، آسمانوں کی لعنت، زمینوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے. ان ساری لعنتوں کے ساتھ ماں باپ کا نافرمان زندگی گزار کے قبر کا پیون بنتا ہے. ایسی زندگی سے کیا اچھا ہے؟ ماں باپ کو راضی کر کے چلے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. کتنی چیزیں ہو گئے بھائی؟ ایک بولو زانی، دوسرا شرابی، تیسرا ماں باپ کا نافرمان. اب چوتھا ہوتا ہے کینہ رکھنے والا. کون بھائی؟ کینہ، حسد، اجی جلن. غبطہ الگ ہے، حسد الگ ہے. غبطہ کہتے ہیں کسی کو نعمتوں میں دیکھ کے اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے دے، اللہ میں بھی محتاج ہوں اس نعمت کا، اللہ مجھے بھی دے دے، یہ جائز ہے. کینہ کسے کہتے ہیں؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے کو نعمت میں دیکھے اور جلن محسوس ہو، اس کو کیوں نعمت ملی ہے، یہ پیسے میں کیوں ہے، یہ ایمان میں کیوں ہے، یہ دھن دولت میں کیوں ہے، اس کے باغات کیوں ہے، یہ برباد ہو جائے چاہے مجھے ملے نہ ملے. یہ ہے کینہ، یہ ہے حسد، یہ جلن. آدمی تہجد بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، دوسرے نیک کام بھی کرتا ہو، کینہ رکھے گا، حسد رکھے گا، اللہ پاک اس کی ساری نعمتوں کو باقاعدہ برباد کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کینہ کرتا ہے، جو حسد رکھتا ہے، اس کے نیک اعمال کو حسد جس طرح لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے اس طرح کھا جاتا ہے. اگر کوئی کینہ رکھ رہا ہے تو آج کی رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. توبہ کریں گے بھائی؟ توبہ کریں گے میرے شاید انشاءاللہ. آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے، آج کی رات رب کو راضی کرنے کی رات ہے. کوئی دوسری رات نہیں ہے، کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں، موضوع ہی ہے. ساری غلادوں سے توبہ کرو، حالات ٹھیک نہیں ہے. مسلمان کچلا جا رہا ہے، مسلمان مالی اعتبار سے بھی مسائل سے دوچار ہیں، معاشرتی اعتبار سے بھی دوچار ہیں. ہمارے ہر ایک چیز کو نت نئے فتنوں کے روپ میں ڈالا جا رہا ہے. اب بھی نہیں جاگیں گے، کب جائیں گے؟ کون سا وقت آئے گا جبریل امین آئیں گے کہ تو سدھر جا، تو سدھر جا. شوکت بھائی نے کہا گانجا مارنے کے لیے نلور والے فرسٹ ہیں، شراب پینے کے لیے نلور والے فرسٹ ہیں. آج دوپہر میں بات چلی نوجوان زنا کرنے میں فرسٹ ہیں. ہماری بربادی ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے. پب جی کھیلو، گندی فلمیں دیکھو، ماں باپ کی نافرمانی کرو، گانجا کھاؤ، گانجا مارو، سود کھاؤ، حرام کا کھاؤ، سب کھاؤ اور سمجھو رب آسمانوں سے اچھا کیسے ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوگا میرے بھائی. اللہ کو راضی کرنا ہے، ذکر دل میں ذکر ہو، دل میں فکر ہو، زبان پر ذکر ہو.
قرآن کی تلاوت ہو زبان پر، رب کے سامنے آنسو بہا رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، دعوت والی اونچی عالی محنت میں لگ کر زندگی گزار رہا ہو، دیکھو اللہ آسمانوں سے اچھے فیصلے اتاریں گے، کریں گے میرے بھائی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شب قدر کی رات اللہ کو منانے کے لیے آئی ہے، اس میں باقاعدہ نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، جتنا ہو سکے اللہ سے لو لگائیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ 70 سال کے بھی گناہ ہوں، 100 سال کے، 1000 سال کے بھی گناہ ہوں، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں گے، بشرطے کہ آنکھ کا جو کٹورا ہے اس کے اندر بھی ندامت کا مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، اللہ معاف فرما دے۔ اگر کہہ دیا آنسو نکل گیا، اللہ ساروں کو دھو دے گی گناہوں کو، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آج کی رات کو شب قدر بنا دیں، ہمارے لیے اچھے فیصلے اتارے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچا لے، اخلاص للہیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کہنا سننا قبول فرمائے، اور اسی طرح آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور مخلص بن کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رضا والے اعمال میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا شمار اپنے مخلص بندوں میں فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا۔